لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلاۃ علی محمد وعلی عزیزان گرامی، مجھ سے قبل ماشاءاللہ سے دو علماء کرام بیان فرما چکے ہیں، اور یقیناً وہ خطابت کے میدان میں بھی اور علم کے میدان میں بھی مجھ سے کہیں بہتر اور کہیں زیادہ علم رکھنے والے افراد. میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور یقیناً مجلس اور مجلس ماحصل مجلس تو سب ہو چکا ہے. بس کچھ باتیں آپ کی خدمت میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. فصل لربک وانحر، اب تو اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو. اور فرمائیے ذرا، یعنی عبادتیں طلب کر رہا ہے کوثر دینے کے بعد. اور فرما رہے ہیں عبادتوں کو طلب کر رہا ہے، بندگی میں اضافہ چاہ رہا ہے کوثر دینے کے بعد. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی شے عطا کر دی کہ جس کے شکر کے بدلے میں عبادتیں مطلوب ہیں. صلاۃ علی محمد وعلی محمد. اب ایسا کیا ہے اور وہ کون سی نعمت ہے جو خداوند عالم نے اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو عطا نہیں کی؟ کوئی نعمت ایسی ہے؟ جی، جنت کا، اس دنیا کا مالک بنا دیا، وجہ تخلیق کائنات بنا دیا. اور ہمارے ادھر وجہ تخلیق کائنات ہے نا نبی کریم، ان کے پسینے کے قطروں سے انبیاء کو وجود عطا کر دیا. جی، ان کے پسینے کے قطروں سے انبیاء کو وجود عطا کر دیا، کائنات ان کے صدقے میں پیدا کی، جنت ان کے لیے بنائی، حوریں ان کے لیے بنائی، سب کچھ تو ان کے صدقے میں ہوا. تو ایسی کون سی شے ہے کہ وہ سب کچھ دے کر کے عبادتوں میں اضافے کا مطالبہ نہیں کرتا؟ اور میں ذرا اور قریب لے آؤں آپ کے اذہان عالیہ کو، عظمت جناب زہرا سلام اللہ علیہا سمجھ میں آئے کہ اس بی بی کی عظمت کیا ہے، اس شہزادی کی عظمت کیا ہے، اس بی بی کی عظمت کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے. وہ یہاں سے سمجھ میں آئے گا کہ ساری کائنات اپنے حبیب کے حوالے کر دی، یا یوں کہوں اپنی رضا اور اپنی مرضی اپنے حبیب کے حوالے کر دی کہ جس سے تو راضی ہوگا اس سے میں راضی ہوں گا، جس پہ تو غضبناک ہوگا اس سے میں غضبناک ہوں گا. سب کچھ دینے کے بعد حتیٰ کہ قرآن دیا، قرآن جیسی عظیم نعمت جو قیامت تک کے لیے ہدایت کا
کا ذریعہ ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اس قرآن کو دینے کے بعد یہ کہا کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم اتنی عبادتیں کرو کہ راتوں کو عبادتیں کرتے رہو، مصلی پہ کھڑے رہو، اے میرے حبیب عبادتوں میں کچھ کمی کر دو، تمہارے پیروں پہ ورم آ جاتا ہے، اور ذرا تھوڑا کم عبادتیں کیا کرو۔ یعنی قرآن جیسی عظیم کتاب ہدایت دینے کے بعد عبادتوں میں کمی چاہتا ہے، اور زہرا جیسی نعمت عظمیٰ کے بعد عبادتوں میں اضافے کا طالب ہے۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد۔ یعنی قرآن دے کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالو، اپنے آپ کو زحمتوں میں ڈالو، اتنا زیادہ عبادتیں کرو، ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا۔ تو عزیزان گرامی، ایک طرف قرآن ہے جسے دے کر کے نبی سے کہہ رہا کہ ذرا عبادتوں میں کمی کیجیے، اور ایک طرف زہرا ہیں کہ ادھر جیسے ہی کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فوراً ادھر سے ایک جو ہے نعمت کا شکریہ طلب کیا گیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب تو اپنے رب کی عبادت کرو، اب تو اپنے رب کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی کو زہرا دی جاتی ہیں تو اتنی عظیم نعمت قرار دے کے دیا جاتا ہے کہ زہرا کی عظمت کو سمجھو، ہم تم سے بھی عبادتوں میں اضافہ چاہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جب نبی کے لیے زہرا آئیں تو عبادتوں میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہیں، کمی کا نہیں۔ اب جو زہرا کے چاہنے والے ہیں بس اس بات کو سوچ کے عبادتیں کریں کہ جن کے پاس زہرا جیسی نعمت عظیم ہو انہیں عبادتوں میں کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد۔ جن کے پاس زہرا جیسی نعمت عظمیٰ ہو انہیں عبادتوں میں کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معصوموں کی نسبتیں ضروری ہیں کہ ہم عبادتوں کی طرف چلیں اور عزیزان گرامی، یہ مجالس ماشاءاللہ سے 10-15 سال کے اندر ایام فاطمی میں پہلے کیا ہوتا تھا، کبھی 1-2 مجلسیں کہیں ہو گئیں، ماشاءاللہ سے اب تو عشرے ہو رہے ہیں، اور یہ بیداری کا وقت ہے، نوجوان بھی بیدار ہیں، بزرگ بھی بیدار ہیں، سب بیدار ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، کبھی سوچئے کہ ان مجالس کے انعقاد کا فلسفہ کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے، اس کو بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بھئی ہم اتنا کچھ ذکر کرتے ہیں کہ مخالفین نے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا، یہ سب ہے یا نہیں؟ بڑا عجیب معاشرہ ہو گیا ہے کہ مجالسوں میں جیسے جیسے اضافہ ہو رہا ہے ویسے ویسے دین کے جو اندر جو ہے وہ دینی احکام پہ عمل کرنے میں بھی کمزوریاں نظر آ رہی ہیں۔ دیکھیے، اگر ان کے یہاں کمزوریاں ہوں کہ جن کے پاس معصوم رہبر نہیں ہیں، معصوم رہنما نہیں ہیں، اور فرمائیے ذرا، جہاں سیرت نہیں ہے، کوئی آئیڈیل نہیں ہے، نمونہ عمل نہیں ہے، اگر وہاں گمراہیاں ہوں تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن جو علوی کہلاتا ہو، جو اپنے آپ کو حسینی کہتا ہو، جو اپنے آپ کو زہرا کا ماننے والا اور زہرا پہ گریہ کرنے والا کہتا ہو، ان کے یہاں تو عملی کمزوریاں نہیں ہونی چاہیے۔ انہیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ 3 گھنٹہ جو ہم اس مجلس کو دے کر کے 3 خطبہ 3 علماء کو سن کر کے جا رہے ہیں، تو یقیناً اس کے ذریعے سے معاشرے میں تبدیلیاں آنی چاہیے کہ آج جو کچھ ہم نے اپنی شہزادی کے بارے میں سنا ہے کہ شہزادی نے کس طرح زندگی گزاری، اے کاش اسی شہزادی کی کنیزیں بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنی شہزادی کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزارتی تو کسی فیملی میں نہ کوئی پریشانی ہوتی، نہ کوئی ٹینشن ہوتی، نہ کوئی پرابلم ہوتی۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد۔ لہذا بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ مجالس کے مقاصد اور مجالس کے اہداف پہ بھی نظر رکھی جائے کہ ہم یہ مجلسیں کر کیوں رہے ہیں۔ کیا یہ مجلسیں صرف اس لیے ہیں کہ ہم ایک روز جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے وقف کر دیں اور صبح سے شام ذکر محمد و آل محمد سنیں، شہزادی کی سیرت کو سنیں، اور بس جیسے ہی یہ دن گزر جائے تو پھر وہیں کھڑے نظر آئیں جہاں کل تھے؟ اگر ہم وہی ہیں جہاں کل تھے، یعنی آنے والا کل اگر اخلاقی اعتبار سے
آنے والا کل اگر اجتماعی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، سوسائٹی کے اعتبار سے اگر ہمیں وہی لیے کھڑا ہوا ہے جہاں ہم گزرے ہوئے کل میں تھے، تو پھر اس آج کا فائدہ کیا ہوا؟ اور ہمارے اس آج کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ جو ہم نے پورا دن وقف کر دیا۔ تو عزیزان گرامی، یقین جانیے کہ مجالس کا اہداف و مقاصد یہ ہونے چاہیے کہ ہم یہاں سے سیرت معصومین علیہ السلام کو سنیں اور اپنی زندگی کے لیے کوئی ایک درس لے کر کے اٹھ جائیں۔ اگر ایک مجلس سے کوئی ایک درس مل جائے، مجھے زندگی گزارنے کا سلیقہ مل جائے، تو اگر میں 100 مجلسوں میں شریک ہوں گا تو 100 درس لے کر کے گھر آؤں گا، اور جو 100 اسلام کے درس لے کر کے فیملی میں زندگی گزارے گا، نہ بیوی پہ ظلم کرے گا، نہ بھائی پہ ظلم کرے گا، نہ پڑوسی پہ ظلم کرے گا، نہ کسی کے حق کو پامال کرے گا۔ ایسا ہی معاشرہ تو قرآن چاہتا تھا، ایسا ہی معاشرہ تو اہل بیت چاہتے تھے۔ اسی لیے تو ان مجالس اور فرش اعضا کو بچھایا گیا تھا کہ معاشرے میں نام لینے والے نہ رہیں، بلکہ ہمارے راستے پہ چلنے والے پیدا ہو جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ خالی ہمارا نام لینے والے افراد نہ ہوں، بلکہ ہمارے راستے پہ چلنے والے ہوں، ہماری اتباع کرنے والے ہوں، ہماری پیروی کرنے والے ہوں، ہماری اطاعت کرنے والے ہوں۔ کیوں؟ جب تک اطاعت میدان عمل میں جو ہے سامنے نہیں آئے گی، اس وقت تک معاشرے میں کچھ نہیں بدلے گا۔ اور میں چاہے جتنی مجلس آپ کر لیے، کچھ نہیں بدلے گا۔ تو لہذا ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم ان مجالس کو ایک درس گاہ کے طور پر لیں اور یہاں سے کوئی پیغام لے کر کے جائیں۔ ہاں، وہ لے جاتے ہیں سینے سے لگا کر کے کہ جو ہم نے دوسروں کے لیے رکھا تھا، اور ہمارے جو ہم نے اپنے لیے ان مجلسوں میں قرار دیا تھا، اس کو یہیں چھوڑ جاتے ہیں مومنین، اس کو یہیں چھوڑ جاتے ہیں۔ لے کر تو سیرت زہرا جانی تھی گھر پر، تاکہ ہماری بچیاں جو ہے اسلامی اخلاق سے مزین ہو سکیں، طریقہ زندگی اسلامی ہو سکے، ہمارے گھروں کا کلچر اسلامی ہو سکے، ہماری تہذیب اسلامی ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اسلامی ہو، ہمارا چلنا پھرنا اسلامی ہو، ہمارا طریقہ گفتگو اسلامی ہو۔ اور ہمارے یہ مجلسیں اس لیے تھیں، اور اگر ان کے ذریعے بھی اسلام نہ پہنچ سکا تو بھائی پھر کس کے ذریعے اسلام پہنچے گا؟ ہم کن لوگوں کا ذکر کریں گے کہ جس کے ذریعے سے ہم صحیح اسلامی طریقے پہ عمل کریں؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب دیکھیں، غور کیجئے گا، جتنا ہم ذکر کرتے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا اور ان کی سیرت طیبہ کا، کیا وہ سیرت طیبہ کہ جس کا ہم منبر پہ بیان کر رہے ہیں، کیا وہ ہمارے گھروں تک پہنچی؟ ایک سوال ہے اپنی جگہ۔ کیا وہ کردار کہ جس کے لیے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور سارا دن امام بارگاہ میں ہیں، کیا وہ کردار زہرا ہمارے گھروں میں داخل ہو گیا؟ کیا مولا کائنات کی وہ سیرت اور وہ سنتیں کہ جن کے لیے ہم جو ہیں وہ گریہ بھی کر رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں کہ سنتوں کو پامال کر دیا گیا، تو کیا مولا کائنات کا وہ طریقہ زندگی اور وہ سنتیں ہمارے گھروں میں آ گئیں؟ نہیں آئیں۔ ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے میراث نہ ملنے پر ایک طرف گریاں کن ہیں، صحیح ہے، تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے میراث چھیننے والے پہ لعنت کرنے کے باوجود کیا اپنی بیٹی کو میراث میں شامل کر لیا؟ ایک سوال ہے جی، کیا ہم نے اپنی بیٹی کو میراث میں شامل کر لیا؟ کتنے لوگ ہیں جو آج میراث نکالتے ہیں اور بیٹی کو دیتے ہیں؟ کتنے بھائی ہیں جنہوں نے اپنی بہنوں کو اپنے باپ کی میراث میں حصہ دیا؟ جی، تو نیچے فرش اعضا پہ بیٹھ کر کے یہ کہنا کہ جی شہزادی کو میراث نہیں ملی، واقعاً وہ ظلم تھا شہزادی پر، صحیح نا، جناب زہرا پر ظلم تھا کہ میراث نہیں ملی، اور اس کے مطالبے کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہا مسجد نبوی میں صحابہ کے سامنے آئی، خطبے دیے، سب کچھ کیا نا، یہ سب کچھ زحمتیں اٹھائیں نا جناب زہرا نے اس میراث کے مطالبے کے لیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں بیٹی کو میراث ملے یا نہ ملے، زہرا کے ماننے والوں میں تو کوئی بیٹی میراث سے محروم نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔
لیکن ہمارے اوپر رسم و رواج ایسے غالب آ چکے ہیں. اسلام آیا تھا غلبہ حاصل کرنے کے لیے، اسلامی کلچر تھا باقی کلچروں کے اوپر اپنا کنٹرول کرنے کے لیے، اسلامی اخلاق آیا تھا باقی تمام طریقے زندگی کے اوپر اپنا کنٹرول کرنے کے لیے، اپنا تسلط کرنے کے لیے. لیکن جیسے جیسے یہ اسلام ہندوستان اور عجم میں آیا تو ویسے ویسے جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا وہاں کا کلچر اسلام کے اوپر غالب آتا گیا اور اسلام مغلوب ہوتا گیا. یہی ہوا نا، کلچر غالب آ گیا، اسلام مغلوب ہو گیا. اب کلچر کے غالب آنے کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھیے، حکم اسلام تو یہ ہے کہ بیٹی کو میراث دی جائے، لیکن ہم میراث نہ دے کر کے میراث سے زیادہ جو ہے وہ رسم و رواج پہ عمل کر کے جہیز دے دیتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا جہیز دینے سے وہ حکم اسلام پورا ہو جائے گا جو میراث کا تھا؟ اور ہمارے جو میراث کا حکم تھا کیا وہ پورا ہو جائے گا؟ کیا وہ واجب ادا ہو جائے گا؟ وہ واجب ادا، وہ فریضہ ادا نہیں ہوگا. تو پھر ہماری ضرورت کیا ہے کہ ہم دوسروں سے بعد میں مطالبہ کریں کہ تم صحیح اور حقیقی اسلام کو قبول کرو اور اسلام حقیقی پہ عمل کرو. پہلے تو خود اپنے نفس سے پوچھیں کہ ہمارے پاس بھی اسلام حقیقی ہے یا نہیں؟ جی، جن کی محبت کے دعوے دار ہیں کیا وہی اسلام ہے جو اہل بیت کے گھروں میں تھا وہ ہمارے گھروں میں ہے؟ اور فرمائیے ذرا، کیا وہ ہمارے گھروں میں ہے؟ جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا اسلام تھا، دین تھا، کیا وہ میری بہنوں کا دین ہے؟ کیا وہ میری ماؤں کے پاس دین ہے؟ کیا وہ میری بیٹیوں کے پاس دین ہے؟ اگر ہے تو شکر خدا ادا کیجئے، اور اگر نہیں ہے تو مجلس میں آنے سے پہلے تہیہ کیجئے کہ آج ہم جا رہے ہیں دین زہرا کو سنیں گے اور اس دین کو وہیں چھوڑ کے نہیں آئیں گے، اپنے گھروں تک لے کر کے آئیں گے. صلاۃ علی محمد والے محمد. تو عزیزان گرامی، کہیں نہ کہیں بہت بڑا فرق آ گیا ہم میں اور طریقہ اہل بیت میں، ہمارے طریقے میں اور طریقہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. فضائل اتنے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے. میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ کوثر سے تعبیر کیا. کوثر کے معنی کیا ہیں؟ تمام علماء مفسرین چاہے سنی ہو یا شیعہ سب نے لکھا کہ نسل کثیر، اس سے مراد ہے نسل کثیر. تو خداوند عالم نے بیٹی ایک دی اور اسے نسل کثیر سے تعبیر کیا. غور فرمائیے ذرا، یعنی یہ ہے، دیکھیں آپ ذرا غور کیے فلسفے میں یہ کہ وحدت میں کثرت. جی فاطمہ زہرا ایک ہی وجود ہے نا، غور فرمانے. اچھا، دو بڑی پیشن گوئیاں اس ایک چھوٹی سی آیت میں، یعنی یہ سورہ سب سے چھوٹا سورہ مکے میں نازل ہوا، 3 آیتوں کا سورہ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پہلی آیت میں ایک بڑی پیشن گوئی دی گئی اپنے حبیب کے لیے خدا کی طرف سے. وہ پیشن گوئی ہے کہ ہم تمہیں نسل کثیر عطا کریں گے. اور جب پیشن گوئی کر رہا تھا تو اس پیشن گوئی سے پہلے دیا کیا، عطا کیا کیا؟ ایک بچی. اور ہمارے ایک بیٹی. اچھا، عربوں میں بیٹی کو غور سے سنیے ذرا، وہ اہمیت ہی نہیں دی جاتی تھی. بیٹیاں زندہ دفن کی جاتی تھی، انہیں قتل کر دیا جاتا تھا. صحیح ہے نا؟ لیکن ایک بات ضرور کہوں گا یہاں رک کر کے کہ جب ہم یہ گفتگو کرتے ہیں کہ دور جاہلیت میں قبل اسلام آنے سے پہلے بیٹیاں قتل کر دی جاتی تھی شکم مادر میں، تو مجھے انصاف سے بتائیے، یہاں ولو مختصر مجمع رہ گیا، باقی سب چلا گیا، لیکن یہ مختصر ہی صحیح. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس سلسلے میں آپ کا خیال کیا ہے؟ وہ غلط تھا یا صحیح؟ اور وہ غلط تھا یا صحیح؟ آپ کہیں، سب کہیں گے غلط تھا. اچھا، وہ لوگ جاہل تھے یا پڑھے لکھے؟ جی، تو کہتے ہیں مولانا وہ دور جاہلیت تھا، جہالت کی وجہ سے ایسا کرتے تھے. جی، میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں بدلا. دور جاہلیت میں وہ اپنی جہالت کی مجبوری کی وجہ سے کم بیٹی کو دنیا میں آنے کا موقع تو دیتا تھا، چند دن زندگی گزار تو لیتی تھی، لیکن آپ کے علم نے تو اس سے بھی کہیں زیادہ فساد پیدا کر دیا. آپ تو شکم مادر ہی میں بیٹی کو دفن کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہو. صلاۃ علی محمد والے محمد. جی ایسے ہی ہے نا؟ تو اب مجھے بتائیے وہ جاہل بہتر تھا
یا آپ عالم ہو کے بہتر ہے؟ وہ جاہل اچھا تھا نا، 2-4 دن کی زندگی بیٹی کو مل تو جاتی تھی، مہینے 2 مہینے 2 سال 4 سال اسے کم سے کم دنیا میں آنے کا موقع تو ملتا تھا. لیکن آپ کے علم نے تو اور فسادات میں اضافہ کر دیا. جی آپ تو اس دنیا میں آنے نہیں دیتے. 2 ملین بیٹیاں 2002 کے رپورٹ ہے یہ، تقریباً 2002 میں تقریباً 2 ملین بیٹیاں اس ہندوستان میں قتل کی گئی، ماؤں کے پیٹوں میں، ماؤں کے پیٹوں میں. اور یہ سلسلہ بڑا قدیم تھا وہاں عربوں میں، اور ایک چھوٹی بات سے شروع ہوا تھا. شاید اس واقعے کو کبھی نہ سنا ہو، سن لیجیے. ایک چھوٹے سے واقعے سے شروع ہوا یہ سلسلہ. ایک شخص تھا عاصم ابن قیس منقری. وہ زمانہ جو ہے قبائل کی زندگی پہ مشتمل تھا، قبائلی زندگی تھی، خاندانی زندگی تھی. تو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے مقابلے میں کیونکہ شبخون مارتے تھے، ایک دوسرے کو لوٹتے تھے، اسی پہ ان کا جو ہے ذریعہ معاش تھا. تو عزیزان گرامی یہ جو عاصم ابن قیس منقری تھا، وہاں کا جو نواب یا جو جسے کہا جائے کہ وہ بادشاہ تھا منذر کے نام سے، اس کو کسی وجہ سے جو بھی ٹیکس دینا ہوتا تھا وہ ٹیکس نہیں دے سکے، تو انہوں نے اس کے قبیلے کے اوپر حملہ کیا. جب حملہ کیا تو عورتوں کو گرفتار کر لیا اور مردوں کو قتل کر دیا. اب جو مرد بچے تھے، جب وہ اپنی بچیوں کو آزاد کرانے، عورتوں کو آزاد کرانے کے لیے پہنچے، تو انہوں نے جو جزیہ دیا جاتا تھا اس وقت، جو بھی ٹیکس ہوتا تھا، جو تاوان جسے کہتے ہیں، وہ دینا تھا. تو جب اسے دے دیا، انہوں نے آزاد کرنے کی شرط رکھی کہ جو جانا چاہے ان میں سے اپنی مرضی سے اسے آپ لے جائیں، اور جو یہاں رہ کر کے کسی سے ہمارے قبیلے میں شادی کرنا چاہے اس کے جانے کے، اگر وہ نہیں جانا چاہتی اور یہاں رہنا چاہتی تو اس پہ زور زبردستی نہ کی جائے. تو وہاں عاصم ابن قیس منقری کی بیٹی نے اپنے گرفتار کرنے والے کو پسند کر لیا اور اس کے ساتھ اس نے عقد کرنے کی تمنا ظاہر کی. تو سارے قبیلے نے عاصم ابن قیس منقری کو جو ہے وہ طعن و طنز کیا کہ دیکھا تمہاری بیٹی نے جو ہے پورے خاندان کی غیرت کو تباہ و برباد کر دیا. صحیح نا، پورے خاندان کی غیرت کو تباہ و برباد کر دیا، ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑی. تو ایک مرتبہ عاصم ابن قیس منقری نے یہ قسم کھائی کہ آج کے بعد جو بھی بیٹی میرے گھر میں میرے خاندان میں پیدا ہوگی اسے میں زندہ دفن کر دوں گا. اور عزیزان گرامی سبب کتنا چھوٹا تھا، سبب کتنا چھوٹا سبب تھا کہ اسے یہ لگ رہا تھا کہ اس میں میری غیرت کا مسئلہ تھا. غیرت کے مسئلے کی وجہ سے اس نے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا شروع کر دیا، اور پھر 12 بیٹیاں اس کے یہاں ہوئی، 12 کی 12 بیٹیاں زندہ دفن کر دی. 12 کی 12 بیٹیاں زندہ دفن کر دی، اور فخر کرتا تھا کہ میں وہ ہوں، میں ایسا غیرت مند ہوں کہ جس نے جو ہے وہ 12 زندہ بیٹیاں دفن کی ہیں. اس نے نبی کریم کے زمانے کو دیکھا، اور جب نبی کریم کے پاس آیا تو پورے جتنے قبیلوں کے سردار تھے سب اس کی تعظیم کرتے تھے، کھڑے ہوتے تھے اس کے احترام کے لیے. اسے کہتے تھے بڑا غیرت مند انسان ہے. یعنی دیکھیے جس معاشرے کے اندر گناہ کو جو ہے وہ غیرت کا ذریعہ بنایا جاتا ہو، ایسا معاشرہ تھا. تو عزیزان گرامی عاصم ابن قیس منقری جب حضور پاک سے ملنے کے لیے آئے تو حضور پاک نہیں ملے اور چہرہ موڑ لیا دوسری طرف. تو ایک مرتبہ عاصم نے کہا کہ سارے سردار جو ہیں وہ میرے احترام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن محمد نے میری طرف سے چہرہ موڑ لیا. تو نبی کریم نے فرمایا کہ تو جلد سے جلد مجھ سے دور ہو جا، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر عذاب نازل ہو اور میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں. یاد رکھیے گا نبی عذاب سے بچانے آیا ہے، کسی کے عذاب میں شامل ہونے نہیں آیا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. لیکن یہ انداز گفتگو ہوتا ہے گناہ کی اہمیت اور اس کے جرم کی اہمیت کو بتانے کا، کہ ایسا نہ ہو کہ تیرے اس گناہ کے عذاب میں بھی تیرے ساتھ شریک ہو جاؤں. اور تو عزیزان گرامی ایک چھوٹا سا سبب بنا جس کی وجہ سے بیٹیاں زندہ دفن ہونے لگی. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر اگر 2002 میں 2 ملین بیٹیاں شکم مادر میں قتل کر دی گئی، انہیں دنیا میں نہیں آنے دیا گیا، تو اس کے پیچھے بھی تو کوئی سبب ہوگا. اور فرمائے بھئی کوئی بیٹا کبھی شکم مادر میں قتل کیوں نہیں ہوا؟ غور کیجئے گا ذرا، کوئی بیٹا کبھی شکم مادر میں قتل کیوں نہیں کیا گیا؟ کیوں ابورشن بیٹے کو جاننے کے بعد کہ بیٹا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا نا.
اور اب تو یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ ہندوستان میں جب سے بتانا منع کیا ہے تو لوگ عرب کنٹریز کا رخ کر رہے ہیں، وہاں سے معلوم کرو، چلو وہاں آزاد ہے ابھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی بیٹیوں کے قتل کا سلسلہ جاری و ساری ہے، رکا نہیں ہے، یہ چلتا رہے گا اور نہ جانے کہاں تک چلے گا، وہ بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ اور فرمائے تو عزیزان گرامی، جب 1400 سال کے بعد ایسا ماحول ہو بیٹیوں کے سلسلے میں، تو دور جاہلیت میں کیسا ماحول ہوگا بیٹیوں کے سلسلے میں؟ جی کیسا ماحول ہوگا بیٹیوں کے سلسلے؟ اب سوچئے، ذرا غور کیجئے گا کہ خدا بند عالم ہر ایک کو وہاں بیٹوں کے ذریعے نسل کو آگے بڑھا رہا تھا، یہی ہے نا؟ سلسلہ نسب باپ کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ شجرہ لکھا جاتا ہے، ماؤں کے ساتھ تو نہیں لکھا جاتا۔ تو کیا خداوند عالم نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹے عطا نہیں کیے؟ کیا بیٹے عطا نہیں کیے؟ بیٹے عطا کیے، پہلے جناب قاسم دیے، چند 2-3 سال کی عمر میں ان کو واپس لے لیا، پھر اس کے بعد جناب عبداللہ ان کو بھی واپس لے لیا، اور آخر میں 8 یا 9 ہجری میں جناب ابراہیم جو جناب ماریہ قبطیہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے، لیکن ان کو بھی واپس لے لیا خدا نے۔ تو عزیزان گرامی، موت و حیات کا خالق اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ اگر وہ چاہتا تو قاسم کو زندہ رکھ کے اپنے حبیب کی نسل کو آگے بڑھا دیتا، اگر وہ چاہتا تو عبداللہ کو زندہ رکھ کر کے اپنے محبوب کی نسل کو آگے بڑھا دیتا، اگر وہ چاہتا تو آخر میں ابراہیم کو زندہ رکھ کر کے اپنے محبوب کی نسل کو آگے بڑھا دیتا۔ لیکن یہ نسل رسول مرد کے ذریعے، بیٹے کے ذریعے آگے تو بڑھ جاتی، لیکن وہ رسم بد کے جو بچیوں کو زندہ قتل کر رہی تھی، وہ رسم بد کا خاتمہ کیسے ہوتا؟ اس لیے خدا نے کہا ہم قاسم بھی دیں گے، عبداللہ بھی دیں گے، ابراہیم بھی دیں گے، سب کو واپس لے کر کے جب ابتر کے تانے بڑھتے چلے جائیں گے، میرے حبیب ایک بیٹی دے کے کہیں گے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں نسل کثیر عطا کر دی۔ صلی اللہ علیہ محمد والے محمد۔ اور فرمانے ہم نے تمہیں نسل کثیر عطا کر دی۔ دنیا فخر کرتی ہے بیٹوں پر، میرے اتنے بیٹے ہیں، اور فرمانے ذرا، لیکن میرے حبیب نبی کریم کا فخر ہے بیٹی، فخر مصطفیٰ بیٹی۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ جو جناب نبی کریم کے لیے باعث فخر ہو وہ بیٹی ہیں زہرا، تو ہمارے گھروں میں اب کنیزان زہرا بھی والدین کے لیے فخر کا باعث ہونی چاہیے، شرمندگی کا نہیں، شرمندگی کا نہیں۔ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد۔ جو جناب زہرا سے محبت رکھتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ اس کا دل دھڑکتا ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے، تو اسے چاہیے کہ وہ کنیزان زہرا، وہ بچیوں کو صحیح نا وہی درجہ دے کہ جو اسے ملنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، یہ بڑی بیماری آج ہمارے معاشرے کی۔ تو عزیزان گرامی، جناب نبی کریم کو بیٹوں کے ذریعے اگر نسل بڑھانا ہوتی، خداوند عالم تو بڑھا سکتا تھا، لیکن بیٹی کے ذریعے اس لیے نسل رسول کو آگے بڑھایا تاکہ اس معاشرے میں لوگوں کو پتا چلے کہ بیٹی کا مقام کیا ہے، بیٹی کا مقام کیا ہے۔ اور جب تھوڑا سا بڑی ہوئی، چلنے پھرنے لگی اور نبی کی خدمت میں آنے جانے لگی، تو اب جو کچھ بھی نبی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، یہ تو ہے نا، قرآن بھی کہہ رہا کہ ہمارا نبی جو کچھ کرتا ہے وہ وحی الہی ہماری طرف سے وحی ہوتی ہے، تو جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ اب جب آنے جانے لگی تو اب روایتیں یہ کہتی ہیں اذا دخلت فاطمہ فقام الیہا رسول اللہ، کہ جب بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نبی کریم کی خدمت میں تشریف لاتی تھیں تو نبی کریم ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ماشاءاللہ سے مجھ سے پہلے دونوں مجلسوں میں اس روایت کا ذکر ہو چکا ہے کہ نبی کریم احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور مرحبا فرماتے تھے، خوش آمدید بیٹی تشریف لائیے، وَأَجْلَسَهَا فی مجلس، اور اپنی جگہ پہ بیٹھاتے تھے، کس کو؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا۔ کبھی ہاتھوں کو بوسہ دیتے، کبھی پیشانی کو بوسہ دیتے، کبھی گلے کو بوسہ دیتے۔ اچھا یہ سب کیوں؟ اس سے پہلے کوئی نبی، کوئی رسول اپنی بیٹی کے احترام اور تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ اور فرمائیے ذرا، اپنی بیٹی کے احترام اور تعظیم کے لیے کھڑا
نہیں ہوا. یہ صرف اور صرف سیرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ فخر انبیاء سید المرسلین وجہ تخلیق کائنات بیٹی کے احترام کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. بیٹی کے احترام کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. ہاتھ چوم کر کے وہاں دور جاہلیت والوں کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ تم اسے قابل دفن سمجھتے ہو. میں اللہ کا رسول ہوتے ہوئے اس عورت کے احترام کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اپنی بیٹی کے احترام کے لیے کھڑے ہو. اور فرمایا تاکہ یہ رسم بد مٹائی جا سکے جو وہاں پر تھی. اور کوئی راستہ نہ تھا اس رسم بد کو مٹانے کا. صلاۃ ہے محمد والے محمد. لیکن عزیزان گرامی ہم نے کیا کیا؟ اتنی باعظمت شہزادی کی سیرتیں سننے کے باوجود جو ہمارے معاشرے کا ماحول ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ کلچر غالب آ گیا, وہ رسم و رواج غالب آ گئے جو دوسرے کلچروں کے ہیں. صحیح نا, دوسری تہذیبوں میں جو کچھ پایا جاتا وہ ہمارے اوپر غالب آ گیا ساتھ میں رہنے کی وجہ. ایسے ہی ہے بھائی. اسلام میں جہیز کہاں ہے؟ بتائیے آپ مجھے جہیز کہاں؟ آج سینکڑوں ہزاروں بچیاں جو خوبصورت ہیں, خوبصورت کی بات نہیں کر رہا, خوبصورت ہیں, ان کی سیرت میں کوئی کمی نہیں ہے. کمی ہے تو بس ایک ہے کہ جہیز نہیں ملے گا. یہی ہے نا جی. تعلیم یافتہ بھی ہیں, خوبصورت بھی ہیں, اچھا کردار بھی ہے, نیک اعمال بھی ہیں, گھر بھی اچھا ہے, لیکن کسی کا رشتہ اس لیے نہیں آتا کہ یہ دیں گے کیا. یہی ہے نا, یہ دیں گے کیا. اچھا نبی کریم کیا کچھ نہیں دے سکتے تھے اپنی بیٹی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو؟ کیا نہیں دے سکتے وہ بتائیے مجھے. بھئی جہیز جتنا دینا چاہتے دے سکتے تھے نا جی. پوری کائنات جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے کر سکتے جہیز کے طور پر. جو چاہتے خدا سے وہ مل جاتا. لیکن خدا کے حبیب نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ اگر آج زہرا کی شادی میں کوئی عظیم اور بہت ہی ثروت کے ساتھ جہیز دے دیا گیا تو کل غریبوں کا کیا ہوگا؟ کیونکہ نمونہ عمل تو قیامت تک کے لیے زہرا کو بننا ہے, شہزادی کو نمونہ عمل بننا, تو ان کا کیا ہوگا؟ تو عزیزان گرامی نبی کریم نے یہ فرمایا. حضرت علی علیہ السلام جب خواستگاری کے لیے آئے اور بھی رشتے آ رہے تھے اس وقت, تو ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام آ کر کے سر جھکا کر کے کھڑے ہو گئے. نبی کریم نے فرمایا علی کیا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ حضرت علی علیہ السلام خاموش رہے. نبی کریم سمجھ گئے کیا علی میری بیٹی فاطمہ کی خواستگاری چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں. تو نبی کریم نے پوچھا علی تمہیں مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے جی؟ یہ سنت مہر باقی تو ہے مسلمانوں میں اور علی کے چاہنے والوں میں, لیکن بطور ادھار. صلوات علی محمد علیہ وسلم جی. ایسے ہی ہے نا, یعنی باقی تو ہے شیعان اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں. ایسا نہیں کہ باقی نہیں, باقی ہے. مہر ہر نکاح نامے میں لکھا ہوا ہے, لکھا ہوا بس. مہر ہر نکاح نامے میں لکھا ہوا ہے. کتنا رکھ دیں کہ مہر فاطمی ماشاءاللہ, یعنی اتنے چاہنے والے جناب زہرا کے کہ یہ مہر بھی رکھتے ہیں تو انہی کے نام پہ رکھتے ہیں. صلوات علی محمد والے محمد. بھئی 95% جو مہر رکھا جاتا شادیوں میں وہ مہر فاطمی رکھا جاتا. اس سے سمجھ میں آتا کہ یہ قوم جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو کتنا مانتی ہوگی کہ جو مہر بھی شادی میں فاطمہ زہرا کے نام پہ رکھتی ہوئے. جتنا ان کا مہر تھا آج تک اس میں اضافہ قوم میں نہیں ہوا. اتنی بڑی بات ہے. لیکن عزیزان گرامی جب بات آتی ہے کہ یہ مہر فوراً ادا ہونا چاہیے, ایسے ہی ہے نا, تو وہاں ہاں دے دیں گے. اب وہ دیا تو نہیں جاتا, ساری زندگی شوہر کماتا ہے, کسب معاش کرتا ہے, پیسہ لے کر کے گھر میں آتا, زوجہ ہی کے ہاتھ میں دیتا, کہیں اور نہیں لے جاتا. ایسے ہی ہے نا, زوجہ ہی کے ہاتھ میں دیتا ہے اور زوجہ ہی کے ہاتھ سے وہ خرچ ہوتا ہے. یعنی یقین جانیے کہ مرد صرف کمانے کے لیے ہے,
ایسے ہی ہے نا، مرد کمانے کے لیے ہے، کسب معاش کے لیے ہے. اگر عورتوں کو اس کائنات سے نکال دو تو مارکیٹ، مال، سپر مارکیٹ سب بند ہو جائیں گے. صلاۃ علی محمد والے محمد، سب بند. جی یہ جو ہفتہ وار بازار لگتے ہیں نا، فلاں جگہ بازار لگ رہا، فلاں جگہ بازار لگ رہا، یہ بازار لگنا بند. کیوں؟ اس لیے کہ اس مرد کو چاہیے کیا؟ ایک جوڑی کپڑے، ایک چپل یا جوتا، اور بتائیے کیا لیتا ہے جی؟ اور تو کچھ خریدتا ہی نہیں. باقی تو ساری رونقیں عورت کے دم سے ہیں. ایسے ہی ہے نا، عورت کے دم سے. تو ساری زندگی عورت کے ہاتھ میں لا کر کے پیسہ دیتا اور وہی خرچ کرتی ہے. ایسے ہی ہے نا، بچوں پہ بھی وہی خرچ کرتی ہے، شوہر پہ بھی وہی خرچ کرتی ہے. میں خود اپنے گھر میں دیکھتا ہوں کہ میں کبھی اپنے لیے لباس نہیں بناتا، لیکن زوجہ جب اپنے لیے لینے جاتی تو ایک میرے لیے بھی لے آتی. صلاۃ علی محمد والے محمد. ایسے ہی ہے نا. تو ساری دولت کی مالکہ بن گئی، لیکن یہ سب کچھ دیتا رہا، نہ دیا تو مہر ہی نہ دیا. صلاۃ علی محمد والے محمد. ایسے ہی ہے نا بھئی. ایک مرتبہ 70-80 ہزار روپے کا مہر ہوتا، جب لاکھوں روپے لا کر کے زوجہ کے ہاتھ میں دے رہا ہو تو ایک واجب بھی ادا کر لو. وہ کون سا لے جائے گی؟ ہے یا نہیں؟ لو بیوی یہ تمہارا مہر جو مجھ پہ قرض ہے، وہ آپ کے بچوں ہی پہ خرچ کرے گی، کہیں لے کے نہیں جائے گی. دے کے تو دیکھو، دے کے تو دیکھو. اور یہ فطرت میں رکھا کہ جب شادی ہو جاتی عورت کی تو اتنی والدین کی نہیں ہوتی جتنی شوہر کی ہو جاتی. وہاں سے لاتی رہتی، ادھر سے کبھی لے جا کے دیتی نہیں. صلاۃ علی محمد والے محمد. اب ہم وہ مہر ادا نہیں کر پاتے، نہیں کرتے نا مہر ادا. وہ خالی نکاح نامے میں لکھا رکھا. کتنا مہر تھا؟ مہر فاطمی. اب کچھ یوں ہوتا کہ دونوں بوڑھے ہو گئے جی، لاکھوں روپے کی آمد و رفت ہو گئی ان ہاتھوں میں، خرچ ہو گئی ان ہاتھوں سے. لیکن جیسے ہی اب شوہر کا انتقال ہوا تو محلے کی عورتوں نے جو ہے اسے ضعیفہ کو پکڑا، دونوں بازو پکڑے اور لا کے شوہر کے جنازے پہ کھڑا کر دیا. اس کے مہر معاف کر دو. اور اس کے مہر معاف کر دو. اب اگر دے دیے ہوتے تو یہ معافی مانگنے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ صلاۃ علی محمد والے محمد. ایسے ہی ہے نا. اب نبی کریم فرما رہے ہیں کہ یا علی آپ کے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ اس کا مطلب نبی کا جملہ بتا رہا کہ مہر پہلے دینا. بھئی مہر پہلے دینا ہے. حضرت علی نے فرمایا یا نبی اللہ آپ تو مجھے جانتے ہیں، میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں، تنگ دست ہوں. نئی ہجرت کر کے آئے تھے، ہر بار سب مکے میں تھے. حضرت علی اور جناب زہرا کا وقت کہاں ہوا؟ مدینے میں سے نا. اور جنگوں کا زمانہ، جنگ بدر کے بعد کی بات ہے. بعض علماء لکھتے ہیں، بہت سے علماء جنگ بدر سے پہلے. تو عزیزان گرامی جنگوں کا زمانہ، اپنا وطن چھوڑ آئے، اپنا شہر چھوڑ آئے، گھر بار یہاں موجود نہیں، پراپرٹی جو تھی، زمینیں تھی وہ وہاں تھی، یہاں تو کچھ بھی نہیں. تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ میرے حالات کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ سے کچھ چھپا نہیں ہے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، میں کہاں سے مہر دوں؟ کہا یا علی تمہارے پاس 3 چیزیں ہیں. اور فرمائیے ذرا 3 چیزیں ہیں. کہا وہ کیا؟ کہا ایک تلوار. لیکن علی تلوار کی تمہیں ضرورت ہے اسلام کی حفاظت کے لیے، بغیر تلوار کے جو ہے وہ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، جنگیں نہیں لڑی جا سکتی. کا دوسری چیز، کا دوسرا گھوڑا. اور گھوڑا بھی تمہارا اتنا ہی ضروری ہے جتنا تمہاری تلوار ضروری ہے، کیونکہ ایک سپاہی، ایک مجاہد کے لیے بغیر گھوڑے کے جنگ کرنا اس زمانے میں اتنا آسان نہیں تھا. تیسری چیز کہ آپ کے جسم اطہر پہ زرہ. تو یا رسول اللہ کیا زرہ ضروری نہیں ہے حضرت علی کے لیے؟ بھئی زرہ بھی تو ضروری ہے حضرت علی کے لیے، جو ہمیشہ میدان جنگ میں رہ کے اسلام کا دفاع کر رہا ہو، اسلام کی حفاظت کر رہا ہو، تو کیا اسے تلواروں کا خطرہ نہیں ہے؟ کیا اسے نیزوں کا خطرہ نہیں ہے؟ کیا اسے تیروں کا خطرہ نہیں ہے؟ جی تو زرہ بھی تو ضروری تھی، لیکن اتنی ضروری نہیں تھی جتنی تلوار، اور اتنی ضروری نہیں تھی جتنا گھوڑا. تو نبی کریم نے فرمایا زرہ بیچ دو.
میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ مجاہد بغیر زرا کے لڑے گا کیسے؟ کا نادان ہمیشہ زرا ان کو چاہیے ہوتی ہے جو میدان میں پشت دکھا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں. مقابلہ کرنے والوں کے زرا کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ چاہے جتنا سخت مقابلہ ہو جائے یہ کیونکہ نفس رسول ہے یہ کبھی میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے گا. صلاۃ علی محمد وعلی محمد. اور فرما رہے تو عزیزان گرامی اب حضور فرما رہے ہیں کہ یہ بیچ دو، یا علی آپ کی اس کی ضرورت، یہ بیچ دو. اچھا آپ لڑکے والوں سے آج کہیے جو نبی نے کہا تھا حضرت علی سے، وہ لڑکی کا باپ اب لڑکے سے کہے آج کے زمانے میں، سنت ہے یا نہیں؟ غور فرمائیے بھئی، بیٹی کے باپ کے لیے سنت ہے یا نہیں؟ سنت رسول ہے کہ وہ لڑکے سے کہے مہر کیا دو گے؟ اب وہ جب گنانے لگے تنگ دست ہوں، صحیح ہے نا، جب یہ بتانے لگے کہ میں تنگ دست ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو پھر دیکھو اس کے پاس کیا کیا ہے. آئی فون ہے یا نہیں؟ آئی فون ہے یا نہیں ہے؟ کتنا ہی تنگ دست ہو اسمارٹ فون تو ہے. اور ہمارا تو کبھی کسی لڑکی کے باپ نے کہا کہ اسے بیچ دو؟ کبھی نہیں کہا نا. تو عزیزان گرامی جب بھی بحث آتی ہے، دیکھیے ہم کہاں چلے گئے، کتنی دور نکل گئے ہم اسلام سے، کتنی دور نکل گئے اسلام سے. جب بھی بحث آتی ہے مہر کی تو لڑکے والے پریشان ہوتے ہیں، بس ایک ہی جملہ کہتے ہیں کیا ہم جناب فاطمہ زہرا اور نبی کریم اور اہل بیت کے ماننے والے نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ہم مہر فاطمی رکھ لیں؟ آپ کوئی دوسرا مہر بتاؤ. فوراً یہ سوال آئے کیا ہم اہل بیت کے ماننے والے نہیں؟ کیا جناب زہرا ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں ہے؟ اچھا جناب زہرا تو نمونہ عمل، تو پھر مہر فاطمی رکھ لیجئے. بہت اچھی بات ہے، یہ نسخہ میں آپ کے لیے تجویز کر رہا ہوں کہ جب بھی مہر پہ گفتگو ہونے لگے اور لڑکے والا کہے کہ مہر فاطمی رکھ لیجئے، تو ان سے کہیے حضور ہمیں مہر فاطمی قبول ہے، آپ جہز فاطمی قبول کر لیجئے. کر لیجئے قبول. بھئی ہمیں مہر فاطمی قبول ہے، لڑکی والوں کو قبول مہر فاطمی سے نا. تو بھائی جب مہر فاطمی پہ اتنا شدت ہے کہ یہی رکھ لو، تو جہز فاطمی میں پریشانی کیا ہے؟ بھئی جہز فاطمی میں پریشانی کیا؟ اور وہ جہز فاطمی بھی مہر فاطمی سے خریدا گیا. اور ہمارے ذرا جہز فاطمی کس سے خریدا گیا؟ مہر فاطمی سے خریدا گیا. تو اب ان سے کہیے آپ جہز کی لسٹ بنا کر کے لے آؤ، جو جو مانگو گے وہ دیں گے. غور فرمائیے ذرا، جو جو مانگو گے، جو مطالبہ ہو وہ سب ایک لسٹ میں لکھ کر کے لے آؤ، فہرست بنا کر کے لے آؤ، ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے. اور جب وہ فہرست پیش کر دیں تو ان سے کہو کہ جتنے کا سامان چاہتے ہو اتنا مہر میں نقد دے دو. صلاۃ ہے محمد والے محمد. تو مہر فاطمی سے جہز فاطمی خرید کر کے دے دیا جائے تو معاشرے کی ایک بہت بڑی بیماری ختم ہو جائے نا جی. لیکن یہ ختم کون کرے؟ حضرت علی آئیں دوبارہ، جناب زہرا کو بلایا جائے اور آپ بھی جائیں اور ایک مرتبہ پھر مثال بھی پیش کر دیں، تو جو انانیت اور تکبر اور غرور میں بیٹھے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ایسا ہی ہے نا بھئی. کوئی ہمت کرنے کو تیار نہیں، کوئی جرت کرنے کو تیار نہیں، کوئی حوصلہ پیدا کرنے کو تیار نہیں. سب زہرا کے ماننے والے ہیں. اگر نہیں مانتے، خالی دیکھیں زہرا کی باتوں پہ جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار، زبانی طور پہ ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن عملی میدان میں اسے اتارنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو عزیزان گرامی کتنا اچھا ہوتا کہ معاشرے کی سینکڑوں بیماریاں ہم دور کر سکتے تھے، اپنی سوسائٹی کی بھی اور دوسری سوسائٹی کی بھی، اپنے سماج کی بھی اور دوسرے کے سماج کی بھی. اچھا آپ یہ شیعہ نے حیدر کرار اس پہ عمل کر کے دیکھو، جیسے جیسے اس پہ عمل بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے دوسرے سماجوں میں بھی آپ کی فکر پھیلتی چلی جائے گی.
غور فرمائیے ذرا، آپ کی فکر پھیلتی چلی جائے گی. اما وہ اتنی آسانی سے شادی کر لیتے ہیں تو ہمیں کیا پریشانی ہے، ہم بھی اسی طرح سے شادیاں کیوں نہ کریں. لیکن جب ہم خود ہی مذہب اہل بیت پہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں تو ہم دوسرے سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ اسلام کو قبول کر لے. صلاۃ پڑھے محمد والے محمد. بھئی ہمیں دوسرے سے کیا توقع کہ وہ اسلام کو قبول کر لے. ابھی تو اسلام ہمارے پاس نہیں آیا، ابھی تو اسلام ہمارے گھروں میں نہیں، ابھی تو اسلام ہماری فیملیز میں نہیں. جی کہاں ہے اسلام؟ ایک عورت کو تمنا پیدا ہوئی بیٹے کے جوان ہوتے وقت، شباب کی طرف جاتے وقت، بیٹے کی شادی کرنی. اب جہاں ذکر کرتی ہیں کوئی ایسا رشتہ بتاؤ، کوئی ایسا رشتہ بتاؤ، صحیح ہے نا، ہمیں تو بیٹی چاہیے، ہمیں تو بیٹی چاہیے ہی ہے نا. زبان پہ کیا ہے، ہمیں بیٹی چاہیے، جو ہمارے گھر میں بیٹی کی طرح رہے، ہم اسے بیٹی کی طرح رکھیں. اب ہم نے 2-4 رشتے بتائے، ان کا اسٹیٹس کیا ہے، بینک بیلنس کیا ہے، کاروبار کیا ہے، بزنس کیا کرتے ہیں، ان پہ ہے کیا، مکان کیسا ہے، جائیداد کتنی ہے. یہ تو ابھی تو بیٹی چاہیے تھی. یہی ہے نا بھئی، ابھی تو آپ کو بیٹی چاہیے تھی. یہ کہاں سے فکر بدل گئی کہ اب ان کا اسٹیٹس کیا ہے، ان پہ پراپرٹی کتنی، ان کا کاروبار کیسا. اس کا مطلب یہ بیٹی نہیں چاہیے، بیٹی کے پیچھے بہت کچھ چاہیے. ایسے ہی ہے نا. اب تلاش کرنے کے لیے نکل رہے ہیں جب ہم گھر سے، اور نیت میں پراپرٹی ہے، نیت میں ان کا دولت مند ہونا ہے، اور نیت میں ان کا معاشرے میں اسٹیٹس ہے، مالی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے ان کا بزنس ہے، ان کا کاروبار ہے، ان کی جائیداد ہے. اور اب ہو گئی شادی، بہت بڑا جہیز دیا گیا، کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی، سب کچھ تھا، صحیح ہے، جو چاہیے تھا. خوش ہو گئے لوگ، لڑکے والے خوش ہو گئے، لڑکے کی ماں خوش، بہنیں خوش. ایسی شادی کہیں نہیں ہوئی پورے ایریے کے اندر، صحیح ہے نا. 8 دن نہ گزرے، اب یہی ساسو ماں جنہیں بڑی تمنا تھی کہ کوئی ایسی بہو لائیں جو بیٹی کی طرح رہے، اور اب یہ 8 دن نہ گزرے کہ پڑوس میں آئیں، بہن سب کچھ ملا، بیٹی نہ ملی. اچھا اب آپ کو پتا چلا کہ آپ بیٹی لینے گئی تھی. جی سب کچھ ملا، بیٹی نہیں ملی، بہو اچھی نہیں ہے، ہم تو چاہتے تھے بیٹی ملی. تو اگر واقعاً آپ بیٹی چاہتی ہوتی تو یہ سب کچھ تلاش نہ کرتی، ایک اچھی سیرت کی بیٹی تلاش کر کے لے کے آتی. اگر وہ اپنے گھر میں بیٹی بن کے رہتی تو تمہارے گھر میں بھی بیٹی بن کے آ جاتی. صلاۃ پڑھے محمد والے محمد. لیکن ہم نے جو تلاش کیا وہ ہمیں مل گیا، ہم نے جو تلاش کیا وہ ہمیں مل گیا. اب گاڑی بھی کھڑی ہوئی ہے، فلیٹ بھی موجود ہے، صحیح ہے نا. اب جو جہیز میں جو ہے بہترین فرنیچر موجود ہے، ہر سامان اپنی جگہ بہترین ہے، مناسب ہے. اب آپ اس سے دل لگائیے. جی لیکن کیا کریں کہ جس کے ساتھ زندگی گزارنا تھی اس پہ اخلاق نہیں، اس کے پاس دین نہیں، اس کے پاس تہذیب نہیں، اس کے پاس کلچر نہیں، وہ بزرگوں کا احترام نہیں کرتی. یہی ہے نا. تو اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ ہمیں بیٹی چاہیے، جہیز نہیں، تو کتنی پریشانیاں دور ہو جائیں ہمارے معاشرے کی. لیکن کسی کو بیٹی چاہیے ہی نہیں، سب کو تو جہیز چاہیے. صلاۃ علی محمد وعلی محمد پر. اور عزیزان گرامی، 7 دن کی شادی، 7 دن کی ہے جی تقریباً. پتہ نہیں یہاں کے رسم و رواج مجھے معلوم نہیں ہے، میں تو 2-3 سال بعد پھر ایک بار آیا ہوں اور موقع بھی نہیں ملا کہ ان سے پوچھتا شادی میں رسم و رواج کیا ہے، صحیح نا. لیکن میرے خیال میں 1 ہفتے کی شادی ہوتی ہے تقریباً. ایسے ہی ہے. پہلے مہندی کی رسم ہے، پھر کچھ رنگ کھیلنے کی رسمیں ہیں، پھر مائیو بیٹھانے کی، پتہ نہیں وہ کیا ہوتا، وہ بھی کچھ ہے. مانجھا، صحیح ہے، یہاں مانجھا کہتے ہیں، وہ ہمارے ایریا میں کہتے ہیں مائیو بیٹھا. اب وہ مائیو بیٹھ گئیں تو یہ 1 ہفتے کی رسمیں ہیں شادی کی، صحیح نا. 1 ہفتہ ہے شادی کا پورا، کم سے کم. اچھا 1 ہفتے میں اسلام کتنی دیر ہے؟ غور فرمائیے ذرا. 1 ہفتے کی شادی میں اسلام کتنی دیر ہے؟ کتنی دیر اسلام آیا آپ کے گھر میں؟ جی یا تو مائیو بیٹھاتے ہوئے مانجھا جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ مانجھی کیا کہہ رہے ہیں، مانجھے کے وقت جو حدیث قصہ ہو گئی 10 منٹ میں، صحیح ہے.
یا وہ جو فارم ہاؤس بک کیا گیا اپنا اسٹیٹس دکھانے کے لیے، ہم بھی کسی سے کم تھوڑی ہیں، صحیح نا؟ وہ جو بک کیا گیا اس میں بے پردگی نہیں، عریانیت نظر آئی۔ بے پردگی تو اسے کہتے ہیں سر سے دوپٹہ ہٹ جائے، غور فرمائیے ذرا۔ عریانیت کسے کہتے ہیں؟ جسم کے دوسرے حصے نظر آتے ہوں، صحیح ہے؟ تو یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی کیفیتیں ہیں۔ اگر کسی بڑے شہر میں گاؤں کی بات نہیں کرتا، بستی کی بات نہیں کرتا، دہلی جیسے شہر میں جب ہمیں نکاح کے لیے بلایا جاتا تو خدا کی قسم اگر 2 شادیاں قریب قریب فارم ہاؤس میں ہو رہی ہوں تو ہمیں یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ اس میں شیعہ شادی کون سی ہے اور ہندوؤں کی کون سی۔ جی تو ہم مجلس کے شیعہ ہیں، ہم محفل کے شیعہ ہیں، ہم محرم کے شیعہ ہیں، جی یہی ہے نا۔ تو عزیزان گرامی یہ پتہ نہیں چلتا ان میں شیعوں کی شادی کون سی ہے اور ہندو، دونوں کا کلچر ایک، دونوں کا کلچر ایک، دونوں کا پہناوا ایک، دونوں مس گیدرنگ، سب کچھ وہی۔ آدمی متحیر کھڑا رہتا جو دیندار ہوتا کہ کوئی دوست مل جائے، شناسہ مل جائے، یقین تو ہو جائے کہ میں صحیح جگہ آیا ہوں، ہے نہیں؟ کوئی دوست مل جائیں، یقین تو ہو جائے کہ میں صحیح جگہ آیا ہوں، جہاں مجھے پہنچنا چاہیے تھا وہیں شادی میں پہنچوں، صحیح نا؟ اب تھوڑی دیر گزری، ابھی تک جو ہے وہ 100 طرح کے کھانے لگے ہوئے تھے، صحیح ہے نا؟ اب وہ آپ کی زبان میں جو ہے وہ انسٹال لگے تھے، صحیح ہے نا؟ اب وہ انسٹال لگے ہوئے تھے، یہاں سے تھوڑا سا وہ کھایا کھڑے کھڑے، وہاں سے تھوڑا سا وہ کھایا کھڑے کھڑے، وہاں سے وہ کھایا کھڑے کھڑے، یعنی اسلام کو جو ہے وہ ہر لقمے میں پامال کرتا چلا گیا، تہذیب اسلامی کو روندتا چلا گیا، صحیح ہے؟ وہاں کبھی خیال نہیں آیا کہ میں مسلمان ہوں، نہیں آیا نا کہ میں مسلمان ہوں۔ اور عزیزان گرامی ایسا لگا کہ جیسے یہاں پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا، خدا کی قسم پتہ تو اس وقت چلتا ہے کہ یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں کہ جب کوئی شیروانی اور ٹوپی پہن کر کے آتا اور فرما رہے یا کوئی میرے جیسا ماما لگا کے شادی میں آ جاتا تو یہ پتہ چلتا ہے شیعوں کی ہے، اور فرما رہے یہ اپنے لوگوں کی شادی، مولانا آ رہے ہیں نکاح ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے اس امامے اور ٹوپی شیروانی نے ابھی بھی اسلام کا بھرم رکھا ہوا، یہ آج بھی پہچان بنا ہوا کہ یہ شیعہ فرقے کے لوگ ہیں، صحیح نا؟ اچھا سب کچھ سمجھ میں آیا، شادی میں نہیں آیا نا؟ بریانی کا ٹیسٹ سمجھ میں آیا، قورمے کا ذائقہ سمجھ میں آیا، جتنی ڈشیں تھیں سب کی تعریفیں ہوئیں، سب کچھ ہوا، 1000 لوگ آئے، صحیح ہے؟ کیا عالی شان جو ہے فارم ہاؤس بک کیا گیا، کتنا اچھا ڈیکوریشن ہوا، کتنا خرچہ لاکھوں کا کر دیا، لیکن مجھے بتائیے 1000 شادی میں شریک ہونے والوں کی آنے کی وجہ سے اور انہیں کھانا کھانے کی وجہ سے یہ عورت اس مرد کے لیے جائز ہو گئی؟ ہو گئی؟ یہ مرد اس عورت کے لیے شوہر قرار پا گیا؟ 1000 نے کھانا کھایا جی، 100 ڈشیں بنانے کی وجہ سے یہ مرد و عورت ایک دوسرے کے لیے شوہر و زوجہ بن گئے؟ نہیں بنے؟ ڈیکوریشن کی وجہ سے ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، تو کیوں کیا پھر ہم نے؟ کچھ ہوا ہی نہیں اس کے ذریعے، جب اس کے ذریعے کچھ ہوا ہی نہیں، کوئی اثر ہی نہیں اس کا شادی کے اوپر، تو یہ سب کیوں کیا جی؟ تو ہر چیز کا ٹیسٹ بھی سمجھ میں آیا، ذائقہ بھی سمجھ میں آیا، لذت بھی سمجھ میں آئی، جو چیز جو سمجھ میں آیا اس سے کوئی اثر نہیں ہوا، صحیح ہے نا؟ اس کا کوئی اثر نہیں شادی کے اوپر۔ اب 2 میرے جیسے آئے، نہ جانے انہوں نے بیٹھ کے آپس میں کیا کہا، کیا پڑھا، نہ دولہا کی سمجھ میں آیا، نہ دولہا کے قریبیوں کی سمجھ میں آیا، کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کیا ہوا، ان دونوں نے کیا کر دیا، سمجھ رہے؟ تو جو سب کی سمجھ میں آیا وہ ایک عورت کو مرد کے لیے جائز نہ کر سکا، جو سب کی سمجھ میں آیا وہ ایک مرد کو عورت کے لیے جائز نہ کر سکا، اور جو کسی کی سمجھ میں نہ آیا ان 2 جملوں سے یہ زوجہ قرار پا گئی، وہ شوہر قرار پا گیا، ان 2 جملوں سے یہ زوجہ قرار پا گئی اس کی اور وہ شوہر قرار پا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے 2 کلمے شادی کے لیے کافی ہیں، باقی کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ ہوں گے تو یہ مرد و عورت شوہر و زوجہ ہو جائیں گے، اور اگر یہ نہیں ہوں گے تو ساری دنیا لا کر کے رکھ دیجئے گا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی
تو دو کلمے دو جملے جو نبی کریم نے فرمائے یا معصومین نے فرما دیے کہ اس سے نکاح ہو جائے گا، یہ عورت اس مرد کے لیے جائز اور وہ مرد اس عورت کے لیے جائز ہو جائے گا، جبکہ سمجھ میں کسی کو کچھ نہیں آیا. یا آیا کسی کی سمجھ میں نکاح؟ آج تک بھی کوئی ترجمہ بتا دے مجھے یہاں سوائے مولانا کے. اتنی مرتبہ نکاح سنا، کسی کو ترجمہ پتا کیا کہا گیا؟ جی کسی کو نہیں پتا. جو سننا کون چاہتا، وہاں کوئی کھانے میں لگا ہوا، کوئی کسی چیز میں لگا ہوا، نکاح کون سنتا؟ پوچھتے نکاح ہو گیا؟ ہاں ہو گیا، بات ختم ہو گئی. صلاۃ علی محمد علیہ محمد. تو کسی کی سمجھ میں نہیں آیا نا. ایک اور ٹرینڈ چل پڑا ہے، پتہ نہیں اس ایریے میں بھی ہوگا، کیونکہ جب کوئی بری رسم نکلتی تو بہت تیزی سے پھیلتی. کرپشن بہت تیزی سے معاشرے میں پھیلتا ہے، یہی ہے نا. تو کمزور بیچارہ اس تحریک کو چلانے میں ناکام ہو جاتا. کرپشن ہمیشہ اوپر سے چلتا تو بہت آسان ہوتا معاشرے میں پھیلانا. اور ہمارا تو یہ کرپشن ہی تو ہے، یہ روحانی کرپشن ہے. تو جتنی جلدی پوری رسم پھیلتی قوم کے اندر، اتنی جلدی کوئی اچھی بات نہیں پھیلتی. تو مجھے تو لگ رہا ہے یہاں بھی ہو گیا ہوگا وہ ٹرینڈ کہ یہ لڑکیاں کھڑی کر دی گئی ہیں پھول برسانے کے لیے، استقبال کے لیے. ہونے لگا؟ ہو جائے گا، نہیں ہو رہا تو ہو جائے گا. صلاۃ علی محمد والے محمد. اب وہ استقبال کے لیے، ویلکم کے لیے کھڑی کر دی گئی، وہ پھول ڈال رہی ہیں، آنے والوں پر پھول برسا رہی ہیں، سینٹ لگا رہی ہیں، صحیح ہے، پرفیوم وغیرہ لیجئے. اب وہ ہو رہا سلسلہ. اب جب بات آئی تو انہوں نے کہا جی ہمیں کچھ ٹپ دی جائے، بخشش. تب انہوں نے کہا اسٹیٹس کا مقام، اسٹیٹس کی بات ہے، صحیح ہے، 1000 سے بھی کام چل سکتا تھا، 5000 دیے. لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ کوئی ہم غریب آدمی. صحیح ہے نا. اچھا وہ لے جا کے خرچ کہاں کرے گی اس 5000 روپے کو؟ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کہاں خرچ کرے گی؟ وہ حرام کاموں میں نا. جو حرام سے کما کے لے گئی ہے، کیا یقین ہے وہ حلال میں خرچ کرے گی؟ تو وہ حرام کاموں میں خرچ کرے گی نا. اچھا یقین ہے نا، قوم کو یقین ہے نا کہ وہ حرام کاموں میں خرچ کرے گی. اچھا نکاح پڑھنے والا جس کی وجہ سے عقد ہو گیا، شادی ہو گئی، جی یہ آپ کے پیسے کو لے جا کے خرچ کہاں کرے گا؟ مجھے تو ایسا لگتا ان عورتوں پہ زیادہ یقین ہے کہ یہ کچھ نہیں کریں گی، ایسا انہیں دے دو. اس مولوی سے ڈر ہے اگر اس پہ اضافی آ گیا، بچ گیا تو کہیں شراب نہ لے لے، کہیں یہ جوئے میں نہ چلا جائے، کہیں کوئی غلط کام نہ کر بیٹھے. اس لیے قوم بڑی محتاط ہے کہ علماء نہ بگڑنے پائے، انہیں دبا کے رکھو. صلاۃ علی محمد علیہ محمد. ایسے ہی ہے نا. اب 5,000 کی بخشش ادھر دے دی، سب کچھ ٹینٹ والوں کو دے دیا، ڈیکوریشن والوں کو دے دیا، وہ استقبال کرنے والی عورتوں کو دے دیا، سب کو دے دیا. اب آئی مولانا کی باری، جنہوں نے اس عورت کو اس مرد کے لیے جائز قرار دے دیا اور اس مرد کو اس عورت کے لیے جائز قرار دے دیا. ساری رات رہتے، اگر یہ ایک دوسرے کے میاں بیوی ہو جاتے تو ہم جانتے. ساری بارات گھومتی رہتی، وہیں طواف کرتی رہتی، صحیح ہے، کچھ ہوتا تو ہمیں بتاتے. اب جیسے ہی باری ان کی آئی، اب آئے باپ جو ہے لڑکے گئے یا لڑکی کے، قبلہ ہم بہت غریب آدمی. ارے آپ کی غربت تو یہاں فارم ہاؤس میں نظر آ رہی ہے، بتانے کی ضرورت کیا؟ صلاۃ علی محمد علیہ محمد. آپ کی غربت تو یہاں فارم ہاؤس میں نظر آ رہی ہے کہ آپ کتنے غریب آدمی. تو اس لفافے میں نکلے 1000 روپے، اس لفافے میں نکلے 1000 روپے. پھر قوم نے ایک مرتبہ 2 مرتبہ بوسے دیے پیشانی کو. ارے مولانا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لے آئے. پیشانی کو بوسا دیتے دیتے خیال آیا گردن کو بھی دے دیا. صلاۃ علی محمد علیہ محمد. اور ہمارے ہاتھوں کو چوم رہا، بار بار پیشانی کو بوسا دے رہا. ارے قبلہ، ارے قبلہ، آپ صحیح نا. جو احترام جتنی تعظیم کر سکتا اتنی تعظیم کر رہا. میں کہہ رہا ہوں ایک بوسے میں کمی کر دے، 1000 کا اضافہ کر دے، بچے صحیح سے پل جائیں. یہ بوسے سے کیا ہوگا؟ اسکول کی فیس ادا ہو جائے گی، ہاتھ چومنے سے اس کی زوجہ کو لباس مل جائے گا، ہوگا کیا؟ عزیزان گرامی یاد رکھیے، جس قوم کے رہنما ٹینشن میں ہوں گے وہ قوم تو خود ہی پرابلم میں رہے گی. صلاۃ علی محمد والے محمد. وہ قوم تو خود ہی پریشانیوں مبتلا رہے گی.
جو اپنے گھر کی ٹینشن دور نہ کر سکے وہ قوم کی پرابلم کیا دور کرے گا؟ ممبر پہ آنے سے پہلے سوچنے لگتا ہے اگلی مجلس کیسے ملے گی، اگلا پروگرام کیسے طے ہوگا، ایسے ہی ہے نا؟ تو اگر وہ اس کے ساتھ پرابلم نہ ہوتی تو ممبر پہ آتا یہ سوچ کے آتا مجھے ان کو خوش نہیں کرنا ہے، مجھے اپنے رب کو خوش کرنا ہے، مجھے اہل بیت کو خوش کرنا ہے، مجھے نبی کو خوش کرنا ہے. اور سمارے لیکن میں یہ سوچ کے آیا ہوں کہ اگلا پروگرام کیسے طے ہوگا، میرا اگلی مجلس ملے گی یا نہیں ملے گی. اور فرمانے تو آپ کے لیے کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ پڑھو، یہی ہے نا؟ جو آپ چاہتے ہیں، جو مجمع چاہتا وہ مجمع پڑھاتا خطیب سے، ایسے ہی ہوتا نا؟ تو ہم آپ کی خواہش کے مطابق پڑھنے کے لیے ممبر پہ آئے تھے یا آپ کی خواہشات کے خلاف بیان کرنے کے لیے ممبر پہ آئے تھے؟ جو خواہشات میں ڈھل جائے سمجھ لو وہ اسلام سے روگردانی کر رہا ہے. پتا چلا میرے گھروں میں تو اسلام نہیں ہے، میں ان کو للکار رہا ہوں اسلام ماننے کے لیے اور دین کو سمجھنے کے لیے جو یہاں آئے نہیں ہیں، جو اپنے کاروبار میں لگے ہوئے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہیں آواز پہنچ جاتی ہے تو یہ کہہ دیتے شیعہ ہیں، یہ تو کہتے ہی رہتے ہیں، سنی کو انسنی کر دیتے ہیں. اور جو یہاں 1 گھنٹہ دیے بیٹھے ان کی زندگی کے لیے میں نے کچھ نہیں بیان کیا. اور ہمارے بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، امراض بڑھتے چلے جا رہے ہیں، معاشرے کے اندر رسم و رواج پہ جو ہے ایسے عمل ہو رہا جیسے یہی حقیقی اسلام ہے. آپ ایک رسم کو اگر ختم کر دیں معاشرے کی، یقین جانیے معاشرہ جو ہے سکون کی سانس لے گا، چین کی سانس لے گا. اسلام نے کسی بھی اپنی رسم کو اتنا سخت نہیں بنایا کہ اس کی وجہ سے کسی غریب کو، کسی فقیر کو، کسی جو ہے وہ نادار کو جو پریشانی پیدا ہو جائے. نہیں بنایا نا؟ عقد کسے کہتے ہیں؟ شادی کسے کہتے ہیں؟ شادی کہتے ہیں کہ 4 آدمی عورت والے کی طرف سے آ جائیں، 4 آدمی مرد لڑکے والے کی طرف سے آ جائیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیے، نکاح کے 2 صیغے پڑھوا دیجئے، آپ کی آج سے بہو ہو گئی، آپ کے گھر کی زوجہ ہو گئی، آپ اس کو لے جائیے، بات ختم ہو گئی. جو پیسہ آپ شادیوں پہ خرچ کرنا چاہتے تھے اسے بچے کی تعلیم پہ لگائیے، اسے لڑکی کو پڑھا کر کے بہتر بنائیے تاکہ جہیز نہ دینا پڑے. اور کیونکہ جو پڑھی لکھی ہوگی، ایجوکیٹڈ بچی ہوگی، اس سے جہیز مانگے گا کون؟ اور ہمارے صلاۃ ہے محمد والے محمد پر. تو کیجئے، کہیں سے تو شروع کیجئے، کہیں سے تو شروع کیجئے. محبت کے 2 طریقے ہیں، ایک زبانی دعویٰ اور ایک اس دعوے کی دلیل. اور ہمارے روز کہتا ہوں میں زہرا کا ماننے والا ہوں، لیکن زہرا کی سیرت کا کوئی گوشہ نہ میری ماں بہنوں میں نظر آتا ہے نہ میرے گھر میں نظر آتا. روز کہتا ہوں میں علی کا ماننے والا ہوں، لیکن علی کے کردار کی کوئی جھلک اگر میرے کردار میں موجود نہیں ہے تو سوچنے پہ تو مجبور ہونا پڑے گا کہ میں کیسا دوست ہوں مولا کائنات کا، میں کیسا چاہنے والا ہوں حضرت علی کا، میں کیسا چاہنے والا ہوں امام حسین کا، کہ امام حسین کا کردار مجھ تک نہیں آ پایا، حضرت علی کا کردار مجھ تک نہیں پہنچ پایا، جناب زہرا کا کردار میری ماں بہنوں تک نہیں پہنچ پایا. اگر پہنچ جاتا تو طلاق ختم ہو جاتی. جی طلاقیں کیوں ہوتی؟ تنگ دستی کی وجہ سے ہوتی، غربت کی وجہ سے ہوتی، زوجہ کی خواہشات زیادہ ہیں، مرد پوری نہیں کر سکا، یہی ہے نا؟ یہ چھوٹے چھوٹے سبب طلاق کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اے کاش جناب زہرا اور مولا کائنات کا کردار ہمارے گھروں میں آ جاتا تو کوئی طلاق ہوتی، کہیں بس سکونی ہوتی، بے چینی ہوتی، بے اطمینانی ہوتی؟ نہیں ہوتا نا. جناب زہرا حضرت علی علیہ السلام پوچھتے ہیں اے زہرا آج تک میرے گھر میں آنے کے بعد آپ نے ایک بار بھی مجھ سے کوئی اپنی آرزو ظاہر نہیں کی، اپنی تمنا ظاہر نہ کی. زوجہ ہو تو ایسی کہ جس نے اپنے شوہر سے کبھی کوئی آرزو کا اظہار ہی نہیں کیا، کسی آرزو کا اظہار ہی نہیں کیا، کوئی تمنا ہی نہیں تھی زہرا کی کہ علی اس تمنا کو پورا کرے. پوچھا اے بنت رسول کوئی تو آرزو ظاہر کیجئے. ایک مرتبہ جناب زہرا نے ایک جملہ کہا، علی جب میرے اظہار سے پہلے آپ میری ہر آرزو کو پورا کر دیتے تو مجھے اظہار کی ضرورت کہاں ہے؟ جی مجھے اظہار کی ضرورت کہاں ہے؟ میں کیوں کوئی خواہش کا اظہار کروں؟ کہا نہیں شہزادی وہ تو صحیح ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے. کہا اچھا علی اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو میری تمنا یہ تھی کہ میں اس وقت انار اگر مجھے مل جاتے. یہ ہے نا ایک روایت ہے، انار مل جاتے. سیزن نہیں تھا، موسم نہیں تھا اس پھل کا. چلے حضرت علی علیہ السلام بڑی مشکل سے تلاش کے بعد، اس زمانے میں کولڈ اسٹور تو تھے نہیں،
تو بڑی مشکل سے تلاش کے بعد کہیں سے کچھ انار ملا، ایک انار ملا، لے کر کے آ رہے تھے۔ اب جب آ رہے تھے تو راستے میں کوئی عورت اپنے بچے کی انگلی پکڑے ہوئے جا رہی تھی، اور اس بچے کو حکیم نے جو ہے، طبیب نے جو ہے وہ انار بتایا کہ انار مل جائے تو شفا یاب ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ اس نے حضرت علی کے ہاتھ میں انار دیکھا، ٹھہر گئی، بچہ بھی رک گیا۔ میرے مولا نے کہا کوئی بات ہے؟ کہا علی میں کیا کہوں، یہ انار کا موسم تو نہیں ہے، لیکن اے امیر المومنین میرے بچے کو جو ہے وہ طبیب نے انار بتایا۔ مجھے انصاف سے بتاؤ کہ جو خود اپنی طرف سے تمنا کر کے اپنی زوجہ کی ایک آرزو کے لیے انار لے جا رہے ہوں، اور وہ بھی سیدۃ النساء العالمین، سوچیا۔ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ امام نے اس بچے کو دیکھا، اس عورت کو دیکھا، اور کبھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا پہ نظر کی، آخر میں وہ انار میرے مولا نے اس بچے کو دے دیا، بچے کو دے دیا۔ اب جو واپس آئے تو تھوڑا شرمندگی تو تھی کہ زہرا نے انار طلب کیا تھا اور مل بھی گیا لیکن نہیں پہنچا سکا۔ بس جیسے ہی آئے ہیں تو روایت کہتی جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے سر جھکا کے جناب زہرا نے کہا علی وہ انار بڑے خوش ذائقہ ہیں جو آپ نے بھیجے، جو آپ نے میرے لیے بھیجے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کسی کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ادھر علی نے قربانی دی بچے کے لیے، خداوند عالم نے فرشتوں کے ذریعے سے جنت کے میوے بھیج دیے زہرا کے لیے، تاکہ میرے بندہ خاص کو جو ہے کسی طرح کی کوئی شرمندگی زوجہ کے سامنے نہ ہو۔ اندازہ کیا آپ نے؟ تو عزیزان گرامی یہ ہیں زہرا اور یہ ہیں علی۔ اے کاش ہمارے گھروں میں جناب زہرا کی سیرت اتر آئے، ہمارے اندر حضرت علی علیہ السلام کا کردار پیدا ہو جائے، وہ سیرت کی جھلکیاں آنے لگیں۔ کن مصیبتوں سے گزر گئیں، کن مراحل مصائب سے گزر گئیں شہزادی، آپ سب جانتے ہیں۔ مسلسل آج صبح سے گریہ کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی جو روایات ہیں وہ روایات ایک طرف تعجب بھی پیدا کرتی ہیں انسان کے ذہن میں، اور سوچنے پہ بھی مجبور کرتی ہیں کہ یہ ہوا کیسے، یہ کیسے ہو گیا۔ آیہ تطہیر کے نزول کے بعد تقریباً 9 مہینے یا 10 مہینے کی روایتیں ہیں کہ 10 مہینے مسلسل ہر نماز سے پہلے اور ہر نماز کے بعد نبی کریم صحابہ کو لے کر کے آتے تھے دروازے جناب زہرا سلام اللہ علیہا پر، اور آنے کے بعد فرمایا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت تم پر میرا سلام ہو۔ صحابہ کو تربیت دے رہے تھے کہ دیکھو اس دروازے کی اہمیت کو سمجھنا، اس گھر کی منزلت کو سمجھنا، میری بیٹی کے مقام کو سمجھنا۔ 1-2 بار نہیں، 9 مہینے 5 مرتبہ نماز ہوتی تھی، 5 بار نماز ہوتی تھی، تو ہر روز کتنی مرتبہ آئے نبی؟ 10 مرتبہ، 9 مہینے تک 10 مرتبہ جناب زہرا کے دروازے پہ آ کر کے سلام کر رہے ہیں۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ 18 سال کی عمر میں کسی عورت کے بال سفید ہو جائیں؟ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں، علماء اہل سنت اعتراض کرتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ 18 سال کے سن میں کسی شباب کی عمر میں، جوانی کی عمر میں کسی عورت کے بال سفید ہو جائیں؟ ہاں ممکن ہے، اگر تم ان روایات کو غور سے پڑھو تو ممکن ہے۔ جس دروازے پہ صحابہ نبی کے ساتھ دن میں 10 مرتبہ سلام کرنے کے لیے آتے ہوں، اسی دروازے پہ اگر صحابہ ہی آگ اور لکڑیاں لے کے جمع ہو جائیں، پسلیوں کے ٹوٹنے سے زیادہ اذیت تو جناب زہرا کو یہ تھی کہ یہ مدینے میں کیسا انقلاب آ گیا، یہ مدینے میں کیسا انقلاب آ گیا۔ قبر رسول پہ جاتی ہیں اور جانے کے بعد قبر رسول کی مٹی کو اٹھاتی، سونگتی، اور سونگنے کے بعد کہتی اے میرے بابا، ارے ابھی تو آپ کو گئے ہوئے چند دن گزرے ہیں، آپ آ کر کے دیکھیے امت نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ سارا دن ہوتا تھا کہ گریہ کرتی رہتی زہرا، اور جب مدینے والوں کو جناب زہرا کا گریہ بھی جو ہے وہ ناگوار گزرنے لگا، اور حضرت علی علیہ السلام سے شکایت کی زہرا سے کہو یا رات کو رویا کریں یا دن کو رویا کریں، زہرا کے گریہ سے ہمارے کاموں میں خلل واقع ہوتا ہے۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ جناب مولا کائنات نے مجھے نہیں معلوم کیسے آ کے فاطمہ کو بتایا ہوگا، نبی کی بیٹی سے کہا ہوگا، لیکن جیسے ہی نبی کی بیٹی سے کہا، ایک مرتبہ زہرا نے کہا علی مدینے والے سے کہہ دو اب زیادہ دنوں زہرا تمہارے درمیان نہ رہے گی،
اب زیادہ دنوں نبی کی بیٹی تمہارے درمیان نہ رہے گی۔ عزیزوں مجھے نہیں معلوم شہزادی پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ بعض روایتیں یہ کہتی ہیں کہ ایک روز بنی ہاشم کی خواتین میں سے ایک خاتون آئیں اور آنے کے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے ایک جملہ کہا، شہزادی آپ کو معلوم ہے کہ مدینے کی گلیوں میں علی کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے؟ شہزادی آپ کو معلوم ہے علی کے ساتھ کیسا مسلمان برتاؤ کرتے ہیں، کیسا سلوک کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ شہزادی نے پوچھا کہ نہیں مجھے تو آج تک علی نے نہیں بتایا۔ کہا شہزادی علی کو لوگ جو ہیں وہ سلام نہیں کرتے۔ بس جیسے یہ جملے سنے کہ سلام نہیں کرتے زہرا تڑپ گئی۔ بس جیسے ہی علی آئے، علی کا ہاتھ پکڑا، اپنے قریب لے کر کے آئی، اے میرے والی و وارث میرے قریب بیٹھو، آج نبی کی بیٹی تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہے۔ قریب بیٹھایا اور ایک جملہ کہا، علی یہ تو بتاؤ کہ مدینے کے لوگوں کا برتاؤ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ میرے مولا نہیں چاہتے تھے کہ زہرا کو اور کوئی صدمہ پہنچے، نبی کی بیٹی کو اور کوئی اذیت پہنچے، میرے مولا ٹال دینا چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب زہرا نے کہا، نہیں علی تمہیں میرے حق کا واسطہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ بی بی آپ کو کس نے کہا؟ میں نے سنا ہے کہ اب لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے۔ بس جیسے یہ جملہ کہا میرے مولا نے سر جھکا کے کہا، اے بی بی اب بات یہاں تک نہیں رہی کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، اگر میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب سلام نہیں دیتے۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ایسے حالات ہو گئے مدینے کے۔ عزیزان گرامی تاریخ کہتی ہے کہ وقت گزرتا رہا، شہزادی مسلسل گریہ کرتی رہی، شہزادی اپنے بابا پہ روتی رہی، مرثیے پڑھتی رہی، سبت علیہ مسائم اللعنہا سبت علیہ میں سرنا لیالیا۔ وہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ جناب اسما کو بلایا، بلانے کے بعد کہا اسما میں حجرہ عبادت میں جا رہی ہوں، جب تک میری عبادت کی تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھنا زہرا زندہ ہے، جب آواز آنا بند ہو جائے سمجھ لینا زہرا اپنے رب کی بارگاہ میں چلی گئی۔ ایک مرتبہ اسما کہتی ہیں میں دروازے پہ کھڑی ہو گئی، کان لگائے ہوئے زہرا کی تسبیح و تحلیل کی آوازیں سنتی رہی، عبادت کی آوازیں آتی رہی۔ ایک مرتبہ آواز آنا بند ہوئی، اب جو میں نے دروازہ کھول کے دیکھا مصلی عبادت پہ زہرا دنیا سے جا چکی ہے۔ ارے بے اختیار میری آنکھوں سے اشک بہنے لگے، میں گریہ کرنے لگی، لیکن شہزادی کی وصیت تھی کہ جب میرے بچے آئیں تو اسما پہلے انہیں کھانا کھلا دینا، بعد میں میری شہادت کی خبر دینا، کہ ابھی میں گریہ کر رہی تھی ادھر دق الباب ہوا، ایک مرتبہ دروازے پہ آئی، کیا دیکھا حسن و حسین موجود ہیں۔ میں نے کہا آؤ شہزادو میں کھانا لگائے دیتی ہوں، تم کھانا تناول فرما لو۔ ایک مرتبہ دونوں شہزادوں نے کہا اسما کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ بس جیسے شہزادوں نے یہ کہا مجھ سے برداشت نہ ہوا، بے اختیار آنکھوں سے اشک گرنے لگے۔ شہزادے سمجھ گئے کہ اب ہماری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ ارے شہزادے آئے زہرا کے پیروں سے لپٹ گئے، اے مادر گرامی اس پورا شوب وقت میں آپ ہمیں چھوڑے جا رہی ہیں، اجرکم اللہ۔ عزیز و تاریخ کہتی ہے مولا نے غسل دیا، وصیت کے مطابق مولا نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازے کو صحن خانہ میں رکھ دیا۔ اب چاہتے ہیں کہ ایک ایک اپنی اولاد کو حکم دیتے آؤ میرے لال آ کر کے آپ اپنی ماں سے ودا ہو لو، اپنی ماں کو خدا حافظ کہہ دو۔ امام حسن آئے، ماں سے رخصت ہو گئے، جناب ام کلثوم آئیں، جناب زہرا کے جنازے کے پاس گریہ کیا، فریاد کی، رخصت ہو گئیں، جناب زینب آئیں، رخصت ہو گئیں۔ ایک مرتبہ امام نے دیکھا، اے میرے لال حسین آؤ آ کر کے کیا تم اپنی ماں سے نہ ملو گے؟ کیا اپنی ماں کو رخصت نہ کرو گے؟ کیا دیکھا کہ امام ایک کونے میں سر جھکائے ہوئے گریہ فرما رہے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے جناب زہرا کے ماں کے جنازے کے قریب آئے، ایک جملہ کہا ہے مادر گرامی آپ مجھ سے فرمایا کرتی تھی کہ جناب مریم جب دنیا سے گئی تو عیسیٰ اس وقت تک مریم کے قریب نہیں آئے جب تک مریم نے خود عیسیٰ کو نہیں بلایا۔ اے مادر گرامی کیا آپ مریم سے افضل نہیں ہے؟ کیا آپ کا یہ لال حسین عیسیٰ سے افضل نہیں ہے؟
اے مادر گرامی یہ حسین بھی اس وقت تک آپ کے قریب نہ آئے گا جب تک آپ اپنے لال کو خود نہ بلائیں گی۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، بندے کفن ٹوٹے، زہرا نے ہاتھوں کو پھیلایا، اے میرے لالا میری آغوش میں آ جا۔ حسین نے سینہ زہرا پہ سر رکھ دیا، فریاد کرنا شروع کی، اے مادر گرامی آج تم نے حسین کو بلایا، حسین آ گیا، وعدہ کرو جب حسین آپ کو پکارے، آپ کو بلائے گا تو مادر گرامی کربلا میں آ جانا، اپنے لال حسین کا سر اپنے زانوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارہلا محمد وآل محمد کا واسطہ اس ذکر محمد وآل محمد کے ذریعے سے مرحومین کے درجات میں اضافہ فرما۔ بارہلا محمد وآل محمد کا واسطہ ان مجالس کو اس ذکر سیدہ سلام اللہ علیہا کو ہمارے لیے اور ہمارے گھروں کے لیے بہترین نمونہ عمل قرار دے۔ بارہلا محمد وآل محمد کا واسطہ میرے معبود جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ان کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما، بالخصوص عراق، افغانستان اور ایران، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار جو دشمنوں کا نشانہ بنے ہوئے میرے معبود ان کی حفاظت فرما۔ بارہلا محمد وآل محمد کا واسطہ ایران میں جو اسلام دشمن طاقتیں پوری کوشش کر رہی ہیں وہاں کے شیعوں کو حکومت کے خلاف کرنے کی میرے معبود ان تمام اسلام دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ایرانی انقلاب کو محفوظ فرما۔ بارہلا محمد وآل محمد کا واسطہ مراجع کرام کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، فرداً فردہ سامعین کی حفاظت فرما، جو ہمارے درمیان صاحبان حاجات ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو اولاد رکھتے ہیں ان کی اولاد کو اولاد صالحہ قرار دے۔ بارہلا محمد وآل محمد کا واسطہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو از غیب ادا فرما، جو مشکلات اور مصائب میں گرفتار ہیں انہیں مشکلات سے نجات عطا فرما۔ بارہلا محمد وآل محمد کا واسطہ میرے معبود جب تک اس دنیا میں رہیں محبت اہل بیت کے ساتھ رہیں، جب اس دنیا سے جائیں محبت اہل بیت کے ساتھ جائیں۔ ان مجالس کو ان اشکوں کو ہمارے لیے آخرت میں بہترین سرمایہ نجات قرار دے۔ بارہلا محمد وآل محمد کا واسطہ ہمیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور ان کی اولاد کی شفاعت سے محروم نہ کرنا۔ بارہلا محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کے غلاموں میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جب یہ سورہ ہم اپنے مرحومین کے لیے پڑھتے ہیں تو اسے فاتحہ کہتے ہیں، اور جب یہی سورہ معصومین اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے ہم تلاوت کرتے ہیں تو اسے نذر کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک شعار ہمیں بنانا چاہیے کہ ہم گھروں میں جس طرح نذر کرتے ہیں، ہر مجلس کے بعد اگر وہ جو ہے ولادت شہادت کی مجلسیں اور محفلیں ہیں تو اس میں بھی ہم نذر ضرور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کریں۔ لہٰذا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی نظر کے لیے یہ سورہ آپ جو ہے تلاوت کریں۔